آج کے اس بابرکت دن کے صدقے عظمتوں رفعتوں برکتوں والی انسانوں کے صدقے بار الہ مجھ سمیت ہر بندے کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور جہاں بھی عالم اسلام کے مسلمان برسر بیکار ہیں یہود و حنود کے ساتھ، ان کی مانوی اولاد کے ساتھ بار الہ تمام مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرما۔ بغیر کسی تمہید کے لمبی بات کرنے سے گریزہ ہوتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ آپ ذرا اپنے ماحول کو بنائیں گے تو آج انشاءاللہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جائے گا، کیونکہ پچھلے جمعے میں نے اعلان کر دیا تھا کہ عظمت قرآن کا بھی ہم ذکر کریں گے اور انشاءاللہ جامع القرآن کا بھی ذکر کریں گے، کیونکہ اس ملک پاکستان کی دھرتی پر، اس مقدس دھرتی پر یہ جو آئے روز کبھی صحابہ کے خلاف، کبھی آل بیت کے خلاف، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف جو زبانیں کھولی جا رہی ہیں، ہم انہیں باور کرانا چاہتے ہیں کہ ان زبانوں کو اپنی سنبھال کے رکھو، وگرنہ واللہ العظیم آل سنت کے ایسے جانثار ہیں جو تمہاری زبانوں کو گدیوں سے کھینچ کے کتوں کے آگے ڈالنا بھی جانتے ہیں۔ اور یہ قرآن و حدیث کو ہم بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی بھی مستنڈے قسم کا ذہن رکھنے والا، کوئی بھی دھیریہ قسم کا ذہن رکھنے والا اگر کہ یہ قرآن نہیں ہے، احادیث نہیں ہے، تو ہم انہیں یہ باور کراتے ہیں کہ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اور مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے اور رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ حفاظت بھی انشاءاللہ جاری رہے گی، اور رب اپنے بندوں کو کھڑا کرتا ہے، وہ پھر اس کے قرآن کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر میرے نبی کے دین کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے پچھلے جمعے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، آج نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت اور رفعت کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سننے کے لیے آئے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے سورۃ المجادلہ ہے اور 28واں پارہ ہے، بولیے نا، 28واں پارہ ہے، یہ سورت مکی ہے، آیت نمبر 22 ہے اور آخری ہے، آیت نمبر 22 اور آخری آیت، اس کا میں نے کچھ حصہ، ویسے تو لا تجد قوم یؤمنون یہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن میں نے کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ یاد رکھیے کہ نہ میری نبی علیہ السلام کے صحابہ جیسا کوئی بن سکتا ہے، یہاں تک کہ میرے نبی کے صحابہ نے جو جنگیں فرمائیں، اور وہ جنگیں جن گھوڑوں پر بیٹھ کر فرمائیں، ان گھوڑوں سے سموں سے نکلنے والی جو دھوڑ ہے، جو غبار ہے، فرمایا وہ جو گھوڑوں کے نتھنوں کے اندر گئی ہے، فرمایا اس غبار جو نتھنوں کے اندر ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، میرے نبی کے صحابہ کا کیسے مقابلہ کرتا؟ اس لیے جو قرآن نے بیان فرمایا ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں رب نے ایمان داخل فرمایا اور ان کی مدد جناب جبرائیل امین سے فرمائی۔ پھر ان کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، فرمایا یہ ایسے رب کے بندے ہیں جن سے رب راضی ہو گیا، ایسا راضی ہوا یہ رب سے راضی ہے، رب جن سے راضی ہے، اے بار الہ پھر جب راضی ہو گیا پھر انہیں داخل کہاں کرے گا؟ فرمایا ان کے لیے جنات ہیں، باغات تیار کیے گئے ہیں جن کے نیرے نہریں بہ رہی ہیں، فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے بار الہ یہ بندے ہیں کون؟
فرمایا عقدہ حل ہو گیا. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سمجھنے کے لیے اہل ایمان یہ سمجھ جائے صحابی کی جوتی کی نوک کے برابر بھی آج تک کائنات کا کوئی بندہ نہیں ہے، نہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے قرآن میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹوریکل ایجوکیشن کی طرف لے کے جاتا ہوں. ہسٹری ہماری کیا ہے؟ قرآن کیا ہے جی؟ کلام اللہ. بولیے نا سارے ذرا بولیں گے. کلام اللہ کیا ہے جی؟ کلام اللہ کا کلام ہے. قرآن کیا ہے جی؟ تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن مجید بھی، سارے صحائف بھی، سارے کیا ہے جی؟ بولو نا یار. اللہ کا کلام. اللہ کا کلام قدیم ہے نا؟ بولو نا. جب سے اللہ ہے تب سے کلام ہے. ذرا مشکل بات ہے، ذرا سمجھیے گا، تھوڑا سا سمجھیے گا. جب سے رب ہے تب سے کلام اللہ چل رہا ہے. اب کب سے ہے رب اس کا بھی ہمیں ادراک نہیں. کلام اللہ کب سے ہے ہمیں اس کا بھی ادراک. بس مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ رب کا کلام ہے، ہم نے مان لیا کہ رب کا کلام ہے. اب سمجھیے گا، فیصلہ اگر آپ نے کرنا ہے تو دل کو کھولیے، ذرا ان باتوں کو سمجھیے. فرمایا صحابہ کی شان میں یہ عظمت ہی کافی ہے کہ فرمایا رب کائنات نے مصطفیٰ کریم جان رحمت کو قرآن دیا. یہ لا ریب کتاب سابقہ امم کو بھی تصدیق کر رہی ہے، سابقہ کتاب اور صحائف کی بھی تصدیق کر رہی ہے. اور اس امت کے نقشے میں پہلا مدرسہ جو بنا ہے فرمایا وہ کوئی عام مدرسہ نہیں ہے، اس پہلے مدرسے کا نام بیت اللہ ہے. نہیں آپ کو سمجھ آئی یار؟ آپ دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ شروع کی، پریچنگ آف اسلام شروع کی. ذرا آپ کو میں نے کہا نا دل ذرا کھولے گا، دماغ کی کھڑکیاں کھولیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گا. اس کے بعد کوئی کنٹروورشل کوئی بیان نہیں سننا، کوئی صحابہ کے خلاف بات نہیں سننی ہے. جو صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے ایک ہی جملہ بولنا ہے، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ. بس جو میرے نبی نے کہا، فرمایا تیرے اوتے اللہ دی لعنت ہوے، تیرے شر تے بھی اللہ دی لعنت ہوے. ایک ہی بات کرنی ہے، وہ میں آخر میں نتیجہ دوں گا، لیکن اس سے پہلے نتیجہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ شروع کی مکے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ بھی کہاں سے شروع ہوئی؟ مکے سے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے اندر کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے کیا کہا؟ فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا آخری رسول ہوں. پھر صحابہ نے کہا یا نبی اللہ یہ تو آپ لوگوں کو ماریں گے، یہ جتنے کفار قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، کافر ہیں، یہ تو آپ کو ماریں گے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ جناب صدیق اکبر جب ایمان لائے فرمایا یا نبی اللہ ہم سچے ہیں. فرمایا ہاں سچے ہیں. فرمایا یا نبی اللہ پھر تبلیغ کرتے ہیں نا؟ وہ بھی تبلیغ مکے سے. پھر جناب عمر جب ایمان لائے نا، 40واں ایمان لانا والا بندہ جناب عمر ہے، اور جب ایمان لائے نا فرمایا یا نبی اللہ ہم سچے ہیں. فرمایا ہاں سچے ہیں. فرمایا پھر ڈر کس چیز کا؟ آئیے میں کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کے آج اعلانیہ اعلان کرتا ہوں، نماز بھی اعلانی طور پر ادا کی جائے گی، آج کے بعد اسلام بھی اعلانیہ طور پر بیان کیا جائے گا. پہلا مدرسہ روئے زمین پر مصطفیٰ کریم جان رحمت کے دور میں پہلا مدرسہ جو قائم ہوا اس کا نام بیت اللہ ہے. بولے یار بولے، بیت اللہ ہے. بولے پہلے مدرسے کا نام. میں ہسٹری آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہسٹوریکل زندگی آپ کی گزر جائے گی، کبھی آپ صحابہ کے گستاخ نہیں بنیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری محنت ہے اور یہ رب کا فضل ہے. پہلا مدرسہ بولیں گے، اور اس مدرسے کا محتمم مدیر اعلیٰ جس نے بنایا، جس نے بنوایا، فرمایا وہ خود اللہ. میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. میں ابھی سورت مجادلہ پہ کھڑا ہوں، ابھی میں نے سورت حجرات پہ لے کے جانا ہے. میں نے آپ کو صحابہ کی عظمت و رفت کی بات کرنی ہے، پاویں من 10 جمعے پڑھانے پہ جاؤں ان پر گل ہی کرنی ہے. یہ روز روز کی زبانیں جو لمبی کر کے کتوں کی طرح، کتوں سے بھی بدتر زبانیں کھولی جاتی ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف بولی جاتی ہیں، ان کو اگر لگام نہ دی گئی تو اس ملک میں انتشار پھیلے گا، اور ایسا پھیلے گا کہ اس ملک کی
بقا کی سالمیت کا سوال کھڑا ہو جائے گا. اس لیے پیغام ایک ہی ہے کہ ابھی بھی ان کتوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جائے اور ان کا بھونکنا بند کیا جائے اور قرآن کی عظمت کو بحال کیا جائے. اسا سویڈن جانا ہی جانا ہے, وہ چلا دا گالے پہلے پاکستان دے کتیاں نو لگام پانی ہے. انشاءاللہ ساتھ دیتے ہیں کہ تسانا بھی ساتھ دو, میں کلے ہی کافی ہوں. کیونکہ یہ جو ہے نا, یہ چیز بڑی پاور رکھتی ہے, اور اس کو جتنا اے ڈر دینا نا شاید کسی اور کو ڈر دے ہمارا. اس لیے یہ ہماری ہے, ہمارے منہ میں جب تک زبان ہے, سانس چل رہی ہے, حق کی زبان چلتی رہے گی انشاءاللہ. پہلا مدرسہ بیت اللہ ہے اور اس کا موتمم خود اللہ ہے. بولو نا یار, بولو نا, بولے نا. اور اس مدرسے میں جو مدرس ہے, پڑھانے والا ہے, فرمایا وہ محمد رسول اللہ ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. فرمایا میں دوبارہ دہرانے لگا, فرمایا جو پہلا روح زمین پہ مدرسہ بنا امت محمدیہ میں, فرمایا وہ بیت اللہ کے مقام پہ تھا. فرمایا اس کا موتمم کون تھا؟ فرمایا خود اللہ تھا. فرمایا جو اس کا مدرس تھا, فرمایا وہ محمد رسول اللہ تھا. فرمایا جو اس مدرسے میں نصاب پڑھایا جا رہا تھا کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کا نہیں تھا, کسی اور یونیورسٹی کا نہیں تھا. فرمایا جو نصاب پڑھایا جا رہا تھا وہ کتاب اللہ کا نصاب ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ پانچ تن پاک نے صدقے پنجویں لاؤ تو بس گل نہیں مکاؤ. فرمایا جو مدرسہ تیار ہوا پہلا اسے بیت اللہ کہتے ہیں, جو اس کا موتمم تھا اسے اللہ کہتے ہیں, جو اس کا مدرس تھا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو نصاب تھا اسے کتاب اللہ کہتے ہیں. فرمایا بس قرآن والی بات سننا. فرمایا جو اس مدرسے میں سے نکلی جماعت فارغ التحصیل ہوئی, فرمایا پھر فارغ ہو کے جو جماعت نکلی ہے قرآن نے اسے حزب اللہ کہا ہے. اب آپ کو سمجھ آیا؟ ابھی میں یہ صرف پڑھے لکھے لوگوں کے لیے, میں سادہ لوگوں کے لیے بات بھی آسان کرنے لگا ہوں. فرمایا اولئک حزب اللہ. فرمایا اے محبوبہ بتا لوگوں کو یہ اللہ کی فوج ہے, اللہ کی فوج ہے. میں اب سادے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ذرا جذباتی لہجے میں آپ سے کلام کرنے لگا ہوں. فرمایا جذباتی لہجہ کیا ہے؟ میں کہا ہمارے پاکستان کی آئین کے خلاف کوئی بولے تو غدار ہے. بولو تو صحیح. ہمارے پاکستان کے خلاف بولے تو کون ہے جی؟ غدار ہے. ہماری فوج کے خلاف بولے تو, فوج کے اوپر تنقید کرے تو, کسی دفتر کے اوپر تنقید کرے تو, فوج کے معاملات میں انٹرسٹ دے تو, بولو تو صحیح. بول رہا میں وہاں ڈر رہے تسا اچھی بولو. جو فوج کے معاملات میں دخل دے, فوج کے اندرونی معاملات میں دخل دے, اور یہاں تک کہ غداری کا مقدمہ 6 آرٹیکل کے تحت چلتا ہے, آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف چلتا ہے, یہ غدار ہے, یہ پاکستان کے خلاف ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ ہے. فرمایا اگر اس ملک کی فوج پر تنقید ہو تو وہ غدار ہو سکتا ہے, تو جو میرے رب کی فوج پر اعتراض کرے وہ غدار بھی ہو سکتا ہے, حرامزادہ بھی ہوتا ہے. میں نے قانون آپ کو بتا دیا, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے پاکستان کی فوج پر کوئی تنقید کرے تو اسے کیا کہتے ہیں جی؟ بولے نا یار, بولیں یار, بولیں سارے بولو. آرٹیکل 6 مقدمہ چلائیں گی, یہ کریں گی, وہ کریں گی, جو کریں. جو ہماری پاکستان کی فوج کے خلاف بولے, قانون کے خلاف بولے, آئین کے خلاف بولے, اس کی دھرتی کو مٹا دیا جاتا ہے, اسے اٹھا لیا جاتا ہے, اسے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. اچھی بات ہے, کرنا بھی چاہیے. ایسے لوگوں کو پھانسی دینی چاہیے. ساڑھا تو مطالبہ بھائی, 2 ایسے لوگوں کو پھانسی, پر ہم اس سے آگے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. اور بغیر تو آنکھیں بند نہ کرو, آنکھیں کھولو. یہ نہیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ. فرمایا جو میری اور تیری فوج پر اعتراض کرے, تنقید کرے, وہ غدار ہو جاتا ہے. تو جو رب کی فوج پر اعتراض کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. قرآن سمجھیے. اللہ کرے آپ کو, آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ خوشبودار رکھے, بدبودار ہونے سے بچائے. اب قرآن کو سمجھیے, قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. دوبارہ سمجھیے، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون. فرمائے یہ سارے کے سارے جتنے جماعت میں بیٹھے ہیں، یہ سارے کے سارے مدرسے میں بیٹھے ہیں، فرمائے یہ کوئی عام نہیں، کیونکہ یہ مدرسہ بنانے والا اللہ ہے اور مدرسے کا نام بیت اللہ ہے، مدرس کا نام محمد رسول اللہ ہے، نصاب پڑھانے والی کتاب کا نام قرآن کتاب اللہ ہے. فرمایا جو جماعت تیار ہو رہی ہے، فرمایا وہ کوئی عام جماعت نہیں، وہ جماعت حزب اللہ ہے. اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اے محبوبہ یہ امت کو بتا جا، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تیری عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے، تیرے غلاموں کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے. فرمایا جو پڑھانے والا ہے وہ بھی کمال ہے، جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی کمال ہے، ان کا سپہ سالار خود خاتم النبیین ہے. اور جو پڑھ کے تیار ہو رہے ہیں وہ رب کی فوج ہے، اور رب کی فوج ایسی ہے جو ہمیشہ کامیاب ہی کامیاب ہے. لیکن ہن میرا ایک ذوق پورا کرو، آج کے بعد کسی صحابی کی گستاخی برداشت نہیں کریں گے. اگر خدا نہ خواستہ پہلی گل ہے نہ گندیاں ملنگا شلنگا ترنگا چلنگا فارغ جاہل آدمیوں کی تقریر سننی نہیں. اگر لیٹ سپوز کوئی موقع آ جائے سن رہے ہوں، ایسی کوئی چبل مار دے تو وہیں کھڑے ہوں گے. اے نہیں کھنڈ مار کے بہ جاؤ، آخو جی نہیں جی ہم نے کہا انتشار سے بچ جائیں. تیرا ایمان جا رہا ہے تو انتشار کو بچا رہا ہے. میں ابھی کتاب الروح نہیں پڑھ رہا حافظ ابن قیم کی، ابھی میں وہ نہیں پڑھ رہا، وگرنہ صحابہ کے گستاخوں کی جو ٹھکائی اس نے بیان کی ہے، اللہ کی قسم ایسی ٹھکائی کسی اور نے بیان ہی نہیں کی ہے. بڑھیے بڑھیے آگے بڑھیے. فرمایا یہ کون ہے؟ اولئک، بولے نا یار، اولئک حزب اللہ. سارے کے سورۃ المجادلہ ہے، 28واں پارہ ہے، دعوت فکر ہے. ہم وہ نقد سودا رکھنے والے لوگ ہیں، اور میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں یہاں پہ آؤ گے یہ گلستان میرے علی ہے، اور میرے علی کا صدقہ نقد نقد ملتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ادھار چھوڑ جائے. میں کہ علی نے تو میرے علی نے مدینے سے ہجرت کی، مکے سے ہجرت کی، پاکستان میں آئے، فرمایا قادیانی کا ادھار نہیں چھوڑا ہے، ان کے ملنگ ان کا کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اور میں اس کو آسان کرتا ہوں، میں کہ ہم جس کے ملنگ ہیں اسے میرے علی کہتے ہیں، اس نے بڑے مرزا کو نہیں چھوڑا ہے، اور جو ملنگ ہے ہم چھوٹے مرزا کو نہیں چھوڑیں گے. لاؤ نا کسی بل سے نکالو اسے، اس فقیر کے سامنے بٹھاؤ، ہم قرآن لے کے آئیں گے، وہ ساری کتابیں لے آئے. ایکڑیاں گلا جی قرآن 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 ہم پڑھتے ہیں، قرآن اللہ کی قسم سننی پڑھتے ہیں. اگر سننی دھیان سے پڑھے تو بہت کچھ ہے. اب سوال ہے، اے محبوبہ یہ جماعت تو نے تیار کی؟ فرمایا ہاں تیار کی. کس کے فضل سے؟ فرمایا رب کے فضل سے. اب رب نے کہا اے محبوبہ تیار ہو گئی ہے، اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اب نتیجہ آنے لگا ہے، اور چیر چیر دل پھٹنے چاہیے ایمان سے، ایمان اتنا بھر جانا چاہیے کہ یار 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 آئندہ کے بعد صاحب ان کے خلاف کوئی بات سننی نہیں ہے، اپنے کانوں کو بند کر دینا ہے. اگر کوئی بھونکے گا تو ہم اس کو پرزور پر وقار کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ انشاءاللہ اس کو جواب بھی دیں گے. اب سوال ہو گیا محبوبہ تیار ہو گئے؟ کیونکہ مدرسہ ہے نا، پھر نصاب پڑھایا جاتا ہے، پھر ایگزام بھی ہوتے ہیں، کوئی نہیں. یونیورسٹی آف مکہ سمجھ لیں، جامعۃ المکہ سمجھ لیں، بیت اللہ، اس کے اندر پڑھنے والے طلباء جتنے ہیں سارے حزب اللہ میں داخل ہیں، سارے صحابہ ہیں. اب پڑھتے جا رہے ہیں، اب امتحان کی باری آئی.
सूरतुल हुजरात है और मक्की है, ठीक है। आयत नंबर 3 है। मैं बयान कर देता हूँ कुरान क्या कहता है। और मैं जब इम्तिहान हुआ ना, महबूब ने कहा ए बारह ये तैयार हो गए हैं, ए बारह ये तैयार हो गए हैं, अब इनका इम्तिहान ले। और मैं इम्तिहान शुरू हो गया। और मैं इम्तिहान क्या है? फरमाया ए महबूबा इम्तिहान इनका आसान है। फरमाया इनसे पूछा जाएगा, इनसे पूछा जाएगा। फरमाया क्या पूछा जाएगा? फरमाया वो मैं बयान कर देता हूँ। फरमाया इनसे जो पूछा जाएगा वो इन्हें पता है। फरमाया सूरतुल हुजरात है, 26वां पारा है, आयत नंबर 3 का कुछ हिस्सा है। वैसे तो पीछे से इन्नल लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, आगे से मैं पढ़ने लगा। फरमाया क्या कुरान कहता है? उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। आगे वाला मकाम पढ़ रहा हूँ। फरमाया इम्तिहान होगा महबूबा। फरमाया ए बारह इम्तिहान तू ही लेगा, तूने ही तैयार करवाए हैं। इम्तिहान भी तू ले, नतीजा भी तू दे, सर्टिफिकेट भी तू दे। अब इम्तिहान हो रहे, अभी इम्तिहान। फरमाया ए महबूबा क्या इम्तिहान है? फरमाया महबूबा इम्तिहान ये है कि अपनी उम्मत को बता क्या इम्तिहान है। उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। फरमाया महबूबा इन्हें बता दे इनके दिल का इम्तिहान होगा कि इनके दिल में अभी तकवा दाखिल हुआ कि कोई नहीं। ये अभी फतवे पे फंसे हैं या तकवे पे जा चुके हैं। अब तकवा किसे कहते हैं? मेरे ताजदार, मेरे सय्यदी व आकाई, मेरे मुर्शिदी हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी मामूम सुबहानी शुबाज़ेला मकानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया। फरमाया हुजूर ये तो बताइए ना ये तकवा क्या होता है? फरमाया तुम्हें नहीं पता, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। फरमाया कुरान पढ़ा है पर समझ नहीं आया, क्योंकि अल्लाह वालों से समझ आता है, 2 घंटे वालों से समझ नहीं आता है। नहीं समझो, जिन्हें समझ आई है वो के 2 घंटे में पढ़ा हूँ, 2 घंटे पढ़ा हूँ, मैं कहा उस पढ़े आते नहीं है, उस पढ़ाया भी नहीं है। अब पढ़े लिखे लोगों से पूछ कि मकाम क्या है। आप फरमाते हैं जो शरीयत का तालिब बन जाए, जो शरीयत के रास्ते पे चल पड़े, अल्लाह उसे तरीकत का रास्ता देता है। फरमाए जो तरीकत के रास्ते पे चल पड़े अल्लाह उसे मार्फत का रास्ता देता है। अल्लाह अगर वो मार्फत के रास्ते पे चल पड़े उसे क्या मिलता है? फरमाया मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। मेरे नबी का इरशाद, उससे इस्तिदलाल फरमाया। फरमाया फिर वो हकीकत के रास्ते पे चल पड़ता है। ऐ बारे गिला, ये तेरे बंदे क्या कहते हैं? कभी शरीयत की बात करते हैं, कभी तरीकत की बात करते हैं, कभी मार्फत की बात करते हैं, कभी हकीकत की बात करते हैं। ऐ बारी गिरा, इन चारों मकाम को ढूंढना हो कहाँ से मिलेगा? फरमाया गौसे आजम ने जवाब दिया। फरमाया जामिल कुरान बिजमीहा। फरमाया जब तू कुरान को पढ़ेगा इन चारों मकाम को तू हासिल कर लेगा। जब चारों मकाम तुझे मिल जाएंगे फरमाया अल्लाह तुझे तकवा अता फरमा देगा। आज जरा तकवे वालों का मकाम कुरान से भी पूछ लेते हैं। कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, ऐ बारे इला हदायत याफ्ता लोग मुत्तकीन हैं। फरमाया वो कौन से हैं? फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। फरमाया जो गैब अल्लाह पर ईमान लाए, जो नमाज कायम करे, जो राय खुदा में खर्च करे, फरमाया अपनी किताब कुरान मजीद पर भी ईमान लाए, पहली किताबों पर भी ईमान लाए। फरमाया सारी बातों के बाद कहा क़यामत के दिन पर भी ईमान लाए।
فرمایا وہ متقین ہے. فرمایا قیامت کے دن پر ایمان لانا متقین میں کہاں داخل ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جو دنیا میں بکواس کرتا رہا ہے، جن کے خلاف بھونکتا رہا گئے، مقام میں محشر میں دیکھے گا اللہ ان کو عزتیں دے رہا گئے، اسے ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر رہا ہے. اس لیے رب نے کہا ہم المتقون ھدی للمتقین، فرمایا ہدایت والے متقین ہیں. یہاں بھی کہا گیا اے محبوبہ ان کے دل چیک کیے جائیں گے، یہ اب تقوی والے ہوئے کہ نہیں. اب نتیجہ آنے لگا، اب نتیجہ آنے لگا، اب نتیجہ آنے لگا. سورۃ الحجرات کو پڑھیے، سورۃ المجادلہ کو پڑھے، نتیجہ دونوں کے اندر موجود. اے بارے الہ، جو تیرے غلام نبی کے غلام بن کے آگے جا رہے ہیں، جو حزب اللہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ان کا اب امتحان بھی ہو چکا، اب رزلٹ کب اناؤنس کرے گا؟ اور میں اے محبوبہ اگلی آیت آئے گی، اگلی بھی آئے گی، نتیجہ بھی آ جائے گا، پاس اور فیل کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. پھر نتیجہ آیا، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، میرے نبی نے کہا تمہارا امتحان ہو گیا. اب جناب صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا، جناب عثمان غنی نے رونا شروع کر دیا. پوچھا محبوب نے اوے رونے والی کیا بات ہے؟ ابھی تو امتحان دیا، ابھی رزلٹ آیا کوئی نہیں، روتے کیوں ہو؟ فرمایا محبوبہ تو نے پڑھایا ہو، تو نے پڑھایا ہو تو رزلٹ بھی اچھا آئے گا. رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش تمہیں سمجھ آ جائے، جن سے امتحان لے کے نتیجہ دے دیا جاتا ہے اللہ ان سے پیار بھی کرتا ہے، مخلوق بھی ان سے پیار کرتی ہے. صحابہ کرام کے امتحان ہوا، آج دے مولویاں دے امتحان کرو، اللہ دی قسم منہ چانے جو گے نہ رحمت. ان کو صرف حلفن کے ہیں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو، تم نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ وہ کہے گا ہوا، پھر وہ کہے گا ہاں گناہ کے بعد میں نے توبہ کی، میری بخشش ہو گئی. میں کہا بغیرتا 14ویں صدی تو پیدا ہوئے، گناہ کرے معافی ہو سکتی ہے، تو جڑا محبوب دے قدمہ چاہ کے بے تو ہو جاوے اُدھی بھی معافی ہو سکتی ہے. اور میں رک کے بات کرنے لگا، رک کے بات کرنا، اگلا جمعہ میں اسی پڑھ رہا ہوں گا. آج تو میں قرآن دی آیت پڑھی ہے 10 سال پاسے تے آئی نہیں، میں آج تو میں پڑھنا سی اللہ اللہ فی اصحابی، آج تو میں حدیثاں پڑھنی ہے سر، انشاءاللہ میں اگلے جمعے یہیں سے شروع کروں. لیکن ایک سوال جو ذہنوں میں بٹھا لو، سیدی اعلیٰ حضرت اشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ، میری جن تے میری جان، میرا امام ہے، اور میں صرف زبان سے نہیں کہتا، میں اس کی باتوں پر ایمان بھی رکھتا ہوں. اور ہم وہ نہیں ہیں جو اعلیٰ حضرت کو اوپر سے مانے میں شمشیر اعلیٰ حضرت ہوں، بچو بندہ نکلے گدڑے اعلیٰ حضرت، اے گلنا کوئی نہیں. اور اپنی ذات اپنی تم پہ پاؤ تو اپنے اختلافات کو بھول کر، اپنے سارے معاملات بھول کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی جاؤ. اور جب اہل سنت کی بات آئے تو بھیڑیوں کی طرح لڑنے پر چلو، اہل سنت کی تباہیاں کرنے لگ پڑو. ہم دونوں فرقوں کو کنڈیم کرتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت سے بغاوت کرے وہ بھی ہماری جوتی کی نوک پہ ہے، جو اعلیٰ حضرت سے آگے بڑھ جائے وہ بھی ہماری جوتی کی نوک پہ ہے. آپ میری تائید کرتے ہیں؟ تائید کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، 29ویں جلد ہے، فتاوی رضویہ ہے. آپ سے سوال ہوا یہ جو لوگ مشاجرات صحابہ بیان کرتے ہیں، میں گالی مکاڑ لگا کہنے نا 100 سنیار دی ایک اے سارے چنو منو گنو منو، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی مولوی چنو منو چن چن کر رہے ہیں یہ سنیارے ہیں، اور لوہار کون ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت. بولو یار، کئیوں کی تیوریاں بدل رہی ہیں، اعلیٰ حضرت کیوں کہتا ہے؟ میں کہا تیرے پیو نے بھی ایسا سبق سکھا کے آیا کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت ہی کہیں گے. ہاں یہ چوں 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 کے مربے اپنے پاس رکھ اور لے پھر لوہار کی سٹ سن. آپ سے پوچھا گیا حضور بتائیے یہ جو مشاجرات صحابہ بیان کرتے ہیں، آپس میں صحابہ کی لڑائیاں بیان کرتے ہیں اور اپنے نمبر بڑھاتے ہیں کہ میں فلاں طرف تھا، میں فلاں طرف تھا، میں فلاں طرف ہوتا، میں فلاں طرف ہوتا. اعلیٰ حضرت نے جاڑی ختم کر دی، فرمایا جو مشاجرات صحابہ بیان کرے وہ بھی حرام ہے، جو سنے وہ بھی حرام ہے، اور اس کے کردار میں کہیں نہ کہیں فرق ہے. بس چوں چوں کے مربے اپنے پاس رکھو.
साढ़े को नगद 100 देने। हाँ, और मेरी लाइब्रेरी में अभी भी 29वीं जिल्द बार पड़ी है, मैं ला रहा था, फिर मैंने कहा नहीं अगले जुम्मे। लेकिन मैं नतीजा दे रहा हूं आपको, साहबा के मुशाजरात को हम नहीं बयान कर सकते, क्योंकि हमारे लिए क्या है जी, बोले एंज नहीं, हाथ खड़ा करके, क्या है जी, हजरत अली की, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से लड़ाई हुई, हम इधर थे, हम उधर थे। मैं कहा तू उठे भी मुनाफिक से, इथे भी मुनाफिक ही। और हम डंके की चोट पे कहते हैं, जिस पेड़ है ना, जिस तड़ है, वो या सानू बुला लेवे या साढ़े को ला जावे, बस। लेकिन कुरान के साथ दोगली दोगली पुलिसी नहीं, या कुरान पढ़ना छोड़ दो या कुरान पढ़ाना छोड़ दो। अगर कुरान पढ़ते हो तो फिर इस तरह पढ़ो जो कुरान ने बयान किया। सूरत मुजादला आयत नंबर 22, सूरतुल हुजरात आयत नंबर 3, मैंने ये बयान किया, आप खुलासा सुने। अब मैं दोबारा बयान करके खुलासा देने लगा। इम्तिहान हो गया, नतीजा आना है ना। इम्तिहान किसने लिया? अल्लाह ने। इम्तिहान किसने लिया? इम्तिहान किसने दिया? सहाबा ने। अब नतीजा कौन देगा? बोले ना यार, जब अल्लाह नतीजा दे तो बात हो सकती है कोई और, अगर मगर तगर हो सकता है। मैं नतीजा बयान करने लगा हूं, उससे पहले सुनिए, पहले रूए जमीन पे उम्मत मुहम्मदिया में जो पहला मदरसा बना उसे क्या कहते हैं? बोले बोले बोले, बैतुल्ला, बोले ना बैतुल्ला। उसका जो मोतमिम है, उसका जो मोतमिम है, मुदीर आला है, कौन है जी? खुद अल्लाह की जात है। और जो उसमें मुदर्रिस पढ़ा रहे हैं, उसका पहला नाम क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैं जो निसाब पढ़ाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? किताबुल्लाह। और जो वहां पे जमात तैयार हो रही है उसे कुरान ने क्या कहा? हिजबुल्लाह। अल्लाह आपकी नस्लों को सलामत रखे। तो ऐडियां गल्ला याद रखिए, ऐडियां गल्ला याद, हिजबुल्लाह। और मैंने कहा तेरी मेरी फौज हो, उसके खिलाफ तनकीद भी जायज नहीं है, तो जनाब की फौज के खिलाफ तनकीद करे, हम उसे मार के भी रखेंगे, उसे तोड़ के भी रखेंगे। आगे सुन, फिर इम्तिहान हुआ, कुरान ने क्या कहा? उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु, किसदा? कुलूबहुम लित्तक़वा। और मैं उनके दिलों के अंदर तकवा है कि नहीं? तकवा तो मेरे रब को ही पता है ना, कि कौन मुत्तकी है, कौन परहेज़गार। ऐ महबूबा, इनका तकवे का इम्तिहान मैं लूंगा। ऐ बारेला, तूने ले लिया, अब नतीजा क्या है? पर मैं इम्तिहान हो गया, अब रिजल्ट आने लगा है। सारे सहाबा बैठे हैं, मुतवज्जे हैं। जनाब सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू है, जनाब उस्मान गनी की आंखों से आंसू है, दीगर सहाबा रोए जा रहे हैं। अचानक जनाब जिब्रील आते हैं। ऐ महबूबा, रब ने नतीजा अनाउंस कर दिया। ऐ बारेला, ये नतीजा कैसा है? पर मैं इनकी इज्जत की हिफाजत है, इनकी इज्जत की, आबरू की हिफाजत है। ऐ बारेला, 4 सहाबा की नहीं समझ रहे हो? ऐ बारेला, 4 सहाबा की इज्जत की बात है, 10 सहाबा की इज्जत की बात है। फरमानी उलाइका हिजबुल्लाह, ये जितने महबूब ने सहाबी तैयार किए हैं, 1,24,000 कमोबेश जितने सहाबा आए हैं, ये सारे हिजबुल्लाह हैं। इनके इम्तिहान मैंने लिया है। अब नतीजा क्या है? नतीजा रब ने दिया, रब का कुरान है। आखिर तक हर बंदा चिल्ला के सुभान अल्लाह आखे अगर समझ आए। फरमाया नतीजा क्या आया? फरमाया रब ने कहा रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु। इम्तिहान किसने लिया? रब ने। नतीजा किसने दिया? रब ने क्या कहा? फरमाया ऐ महबूबा, इन्हें बता दे, रदियल्लाहु अन्हुम, रदियल्लाहु अन्हुम, मैं इनसे राजी हो गया, अल्लाह इनसे राजी हो गया। ऐ महबूबा, जरा इनको भी कहना वरदुआन हो, ये रब से भी राजी है कोई नहीं? हाय 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 हाय। इम्तिहान हुआ, और दूसरे मकाम पे 3 नतीजे, पहला, दूसरा, तीसरा, नतीजा एक ही है लेकिन 3 मकाम पे बयान हुआ। पहला रदियल्लाहु अन्हुम बरदू, बोले ना यार, बरदू। अच्छा, कैसे ना हाथ छोड़ रहा है? मैं कुरान पढ़ने लगा, सूरतुल हुजरात है, आयत नंबर 3 है, सूरतुल हुजरात आयत नंबर 3। अब रब ने जब इम्तिहान लिया ना, तो दूसरा नतीजा भी बयान फरमाया। इम्तिहान क्या है?
اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ہے ہمارے الہی امتحان لیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، لہم مغفرۃ، میں کہا او بھونڈیا سمجھتے صحیح، لہم مغفرۃ، ان کے لیے رب نے مغفرت کا اعلان کر دیا، واجر عظیم، اور بہت بڑے اجر کا بیان بھی کر دیا ہے سارے صحابہ کے لیے۔ تیسرا نتیجہ بھی سورۃ الحجرات میں ہی موجود ہے، تیسرے مقامات پہ، فرمایا تیسرا نتیجہ بھی آ گیا، فرمایا اے بار الہ، تیسرا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے کلن ساروں کے ساتھ، اب اس میں میں علمی بحث نہیں کر رہا، پھر کہیں گے تو چھیڑ بھی دوں گا، ٹھیک ہے نا، الحمدللہ میں منطق نہیں آتی ہے، کیونکہ میں علامہ بطرالوی علیہ رحمہ کا شاگرد ہوں، اور مجھے اس پہ مان ہے کہ میرا استاد کامل ہے، ہاں اس میں مجھے مان ہے، اپنے پہ مان نہیں ہے، کیونکہ کہنے نا کٹی قلعے نے زور سے بولنی ہے، تو میں بھی استادہ نے زور سے بولنا، ہاں بس اپنے علموں پہ مان شان نہ کرنا، میرے بابا کیا گیا اپنے علموں کو نا، تمہارے ہم علموں کو مروڑ مڑاڑ کے نا اسفل سافلین کے اندر داخل کر دیں گے، اس لیے میرے رب نے جب ازل میں جب دیکھا نا ساری روحوں کو، تو جو پاک روحیں تھی نا اٹھا کے محبوب کے ساتھ کھڑی کر دی، یہ اس پہ اگلے جمعے میں بات کروں گا، ساتھ ہی محبوب کے ساتھ کھڑی کر دی، محبوب کریم جان رحمت نے پوچھا اے بار الہ یہ روحیں کیوں ہیں؟ فرمایا یہ تیری امت میں جتنے صحابہ ہوں گے نا یہ ان کی روحیں ہیں، ان پلیتوں کو اتنا سمجھا دو پاک روحیں تھی، اور رب نے کیا کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ وعدہ کیتا نہیں، اللہ وعدہ کیتا ہے کس چیز کا؟ حسنہ، حسنہ سے مراد تمام مفسرین کرام نے لکھا، فرمایا جنت کا، ایک اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کیا، ایک اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کیا، فرمایا کلن وعد اللہ الحسنى کا ایک معنی اعلیٰ حضرت نے بھی کیا، فرمایا مصطفیٰ کریم جان رحمت کی معیت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو سرفرازی کے مقام پہ فائز ہوں گے، فرمایا وہ سارے کے سارے صحابہ ہوں گے۔ قرآن سمجھ آ گیا جی؟ کسے سمجھ نہیں آیا؟ ساروں کو سمجھ آ گیا؟ اب صحابہ کے خلاف کوئی بندہ بکواس کرے، ہلکا جملہ بولے، ہم برداشت کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کرے جو برداشت نہیں کریں گے، اللہ کرے او اللہ کرے، جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ان کو ذرا ہاتھ کھڑا کریں، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ہمیں تو یوز نہیں کرنے آتا، آپ کو آتا ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں۔ سوشل میڈیا پہ جا کر کسی بھی گندے بندے کو نہ آج کے بعد ہم سنیں گے نہ ہم اس کے ویوز بڑھائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں نا کھٹمل کیا کہتا ہے، کھٹمل کیا کہتا ہے، کیونکہ میرا نوجوان سنتا ہے، مجھے ہر مسلک کا بندہ سنتا ہے، ہمارا مسلک اہل سنت ہے اور اہل سنت کو ہر بندہ سنتا ہے، ہم کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، کدے کیتی ہے چھیڑ چھاڑ، جس ساڑھے نال کیتی ہے پھر انہوں چھوڑے ہے توڑ تک پھر ایسا چھوڑ کے آئے ہیں، اس لیے ہم چھیڑتے نہیں ہیں، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کے نا اندر ایک خمار ہے، ایک خمار ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک خمار کیا ہے، کہتے کیا ہے، میرے ویوز بہت زیادہ ہیں، میرے ویورز بہت زیادہ ہیں، میرے فالورز بہت زیادہ ہیں، میں کہا اچھا، میں کہا تو اپنے ایک سائڈ پر فالور لا تے دو رنڈیاں کنجریاں دے فالور ایک پاسے لا تے انہاں دے زیادہ نہیں، پھر تو کہہ انہوں نے بھی حقتے جا رہی ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولے نا یار، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ مثال کے طور پہ کوئی سنگر ہے، مشہور سنگر کہڑا پاکستان دا، تو کوئی جنمی نہ لے لو کسی نہ ہے، چلو بتاؤ جس کے فالور زیادہ ہیں جو بھی ہے، اب تو سون کسی ایک سنگر کا آپ ویوز نکالیں وہ اس بے غیرت سے زیادہ ہوں گے، 900 او ٹھیک جا رہے ہیں، بولو تے صحیح یار، نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں، بولو تے صحیح۔ ایک پیغام یہ ہے کہ نہ ایسے گندوں کو ہم سنیں گے نہ ہم سنائیں گے۔ دوسری بات، ادب کے لہجے میں، ادب کے لہجے میں بیٹھ کر تنقید کر سکتے ہیں آپ، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ادب کے تحت، اور ادب کا لہجہ کیا ہے؟ بتانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا؟
اور میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. بتایا ہی تھا نا، منواتے تو ابو جہل کو منوا سکتے تھے، دو ترے ہی لوانیاں سن، یا میرے محبوب نے ہکی لگنی سی عثمان جانا سی، مننا سی کوئی نہیں، ابو لہب مان جانا سی کوئی نہیں مان جانا سی. منوانا ہمارا کام ہے. میں ذرا پیغام دے رہا ہوں، منوانا ہمارا کام ہے. بولے نا یار، منوانا ہمارا کام ہے، بتانا ہمارا کام ہے. اور میں نے آج صرف قرآن پڑھا ہے صحابہ کی عظمت پہ. ابھی تو 2 آیتیں پڑھی ہیں تو وقت ختم ہو گیا. حاجے 120 آیتیں میں تیار کی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اے میرے کو ڈائری ہے، میری پرسنل ڈائری اور رجسٹر ہے. میں نے 120 آیات جڑے صحابہ کی شان بیان ہوئی ہیں. جس جناب زید ہوں تب بھی شان ہے، جناب صدیق اکبر ہوں تب بھی شان ہے، جناب عمر ہو تب بھی شان ہے، جناب عثمان غنی ہو، ہائے ہائے ہائے، اور جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ ہو، جن کے بارے میں ابن اسحاق کہتا ہے کہ علی کے شان میں جو آیتیں اتری ہیں وہ قرآن کی 300 آیات ہیں. ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی. اب میں آپ کو نا ایک بات کرنے لگا ہوں. ایس نعرے دی بھی ہوڑ لوڑ نہیں، ایس نعرے دی بھی ہوڑ لوڑ. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس نعرے دی بھی ہوڑ لوڑ نہیں. ہن ساڑیاں زباناں انشاءاللہ قرآن پڑھ کے دسن. نعروں کو تو یہ ٹال دیتے ہیں، قرآن نو ٹالیا نے نا تو قرآن پھر انہاں نو ماشاءاللہ سمجھ گئے ہو. اس لیے ہمارا آخری پیغام ہے یہ جو سوشل میڈیا والے ہیں، یہ اگر ویڈیو مل سکے تو ویڈیو اپلوڈ کریں، چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے صحابہ کی عظمت کے ٹائٹل کے نام سے آپ بے شک اپلوڈ کریں. اور جس کو بہت زیادہ سمجھ لگے ہو نا ہاضمہ خراب ہو، اس کو غلط اشارہ نہ سمجھا کرو، یہ ہاضمہ خراب، ہاضمہ خراب، جس کا ہاضمہ خراب ہو جائے اس سے ہمارے پاس لے آئیں. اسا انشاءاللہ ہاضمے کی دوائی بھی دے سا، پکی بھی دے سا، تے قرآن و حدیث نے دلائل بھی دے سا.